بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سورة البقرہ آیت نمبر 20 اور سبق نمبر 64 ہے۔ یکاد البرق یہ دوسری مثال کا تتمہ ہے، جیسے کہ پہلی مثال میں مثلوں کا مثل الذی استوقد نارا کے آخر میں تتمہ ذکر کیا تھا، صم بکم عمی فهم لا یرجعون۔ تو اس مثال ثانی کے اندر ظلمات کی تفصیل تو پہلے گزر گئی، اور رعدن کی تفصیل اور تشریح جعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت تک تھی۔ تو برق کا لفظ رہتا تھا، اس کی تفصیل اور تشریح کے بارے میں یکاد البرق سے اس کا تتمہ ہے۔ یکاد البرق یہ جملہ مستانفہ ہے سوال مقدر کا۔ سوال یہ کہ ماذا حال البرق، برق کا کیا حال ہے؟ جب بجلی برستی ہے تو اس وقت لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے اور برق کا حال کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ یکاد البرق قریب ہے کہ وہ بجلی یخطف اچک لے ابصارہم ان لوگوں کی نظروں کو، کلما اضاء لہم جب بھی روشن کر دیتی ہے وہ بجلی ان کے لیے راستے کو، تو مشوا فیہ چلتے ہیں، فیہ اس راستے میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم ان لوگوں پر تو قاموا ٹھہر جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ کہ لے جائے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، تو اللہ لے جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نظروں کو اور ان کے کانوں کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے سمع اور بصر کے ختم اور ضائع کر دینے پر بھی قادر ہے، جبکہ یہ قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ لفظ یکادو یہ مثبت استعمال ہوتا ہے، معنی یکادو کا معنی جو کام نہیں ہوا لیکن ابھی ہو جائے گا، یعنی ہو جانے کے قریب ہے۔ گویا کہ نفی کے معنی کو مستلزم ہے، فی الحال ہوا نہیں ہے لیکن قریب ہے کہ ہو جائے گا، تو اس کا معنی تو مثبت ہے، لیکن منفی والا معنی اس کے اندر التزامی طور پر یعنی لازم ہے۔ یہ اس کو البرق کا لفظ بجلی کو کہتے ہیں، جس کی تفصیل ما قبل میں گزر گئی ہے۔ خطفہ کا معنی اخذ الشیء بسرعۃ، کسی چیز کو جلدی کے ساتھ لے لینا، جیسے کہ مرغے دانوں کو اچک لیتے ہیں، یا کوئی تیز رفتار چیز ہے کسی کو اٹھا کر جلدی کے ساتھ لے جاتی ہے۔ ابصار جمع بصر کی ہے، بمعنی قوت نظر کو کہا جاتا ہے، یہاں آنکھ مراد نہیں ہے، آنکھوں کے اندر بینائی کی طاقت ہے وہ مراد ہے۔ اور برق چونکہ قوی ہے یہ تیز نظر ہے، اور بصر کی جو آنکھوں کی نظر ہے وہ ضعیف ہے۔ کلما اضاء لہم یہ بھی جملہ مستانفہ سوال مقدر کا جواب ہے کہ ماذا یفعلون عند البرق، جب بجلی برس پڑتی ہے ان کے اوپر اور تیز وہ چمک ہوتی ہے تو اس وقت یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ کلما اضاء جب بھی روشن کر دیتی ہے وہ بجلی لہم ان کے لیے، اضاء متعدی ہے اور اس کا مفعول بھی محذوف ہے جو کہ طریقاً ہے، روشن کر دیتی ہے وہ بجلی لہم ان لوگوں کے لیے طریقاً راستے کو، تو مشو بمعنی مضوا چلتے ہیں فیہ اس راستے میں، یا اضاء کا معنی یہ ہے کہ جب روشن ہو جائے وہ ان کے لیے وہ بجلی وہ جگہ، تو مشو چلتے ہیں فیہ اس روشنی کی جگہ میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، لازمی ترجمہ ہے، اور یا یہ کہ اذا اظلم علیہم، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ جب یا یہ بجلی ان کے اوپر راستہ اندھیرا کر دیتی ہے تو قاموا ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ قاموا کا لفظ جو ہے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہیں تو بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ قاموا بمعنی وقفو کے ہے، چاہے کھڑے ہیں چاہے بیٹھے ہیں لیکن وہاں ٹھہر جانا رک جانا مراد ہے، قیام حقیقی مراد نہیں ہے۔ یہ منافق کی مثال دی ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ منافق آدمی جب اسلام کے اندر فائدے ہوتے ہیں اور اس کو مال ملتا ہے اور اس کے مفاد ہوتے ہیں تو پھر تو مشوا فیہ اس میں چلتے ہیں اور دوڑتے ہیں اور آتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ جب اندھیرا چھا جاتا ہے معنی مشکلات اور تکالیف اور مصائب آ جاتے ہیں
تو قاموا پھر اسلام سے رک جاتے ہیں، اسلام میں نہیں چلتے ہیں۔ سورہ نساء کے اندر اس کو کہا گیا، اس کی تفصیل مزید کی گئی ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے بعض لوگ وہ ہے جو کہ سست رہتے ہیں جہاد میں جانے سے اور جہاد کی طرف نہیں چلتے، اس لیے مطلب ان کو تکلیف سے اور پریشانیوں سے، عذاب سے ڈرتے ہیں، اور جب خیر ملتی ہے کہ مطلب کوئی مجاہدین کو کامیابی مل گئی، فتح مل گئی، تو پھر کہتے ہیں کَأَلَّمْ تَكُمْ لَيَقُولَنَّ، کہتے ہیں کَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جب مصیبت ملتی ہے تو پھر کہتے ہیں قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، شکر ہے کہ میں نہیں تھا، مجھ پر یہ مصیبت نہ پڑی، ہم مارے جاتے، تباہ ہو جاتے۔ آیت نمبر 73 کے اندر ہے، اور جب مال غنیمت ملتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، مجھے بھی دے دیں۔ سورہ حج کے آیت میں ہے کہ جب اسلام میں لوگ داخل ہوتے تھے، وہ من الناس، آیت نمبر 11 ہے، لوگوں میں سے بعض وہ یعبدو، جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی، علی حرف، معنی ایک کنارے پر، یعنی کونے میں رہتے ہیں، اسلام کے اندر پورے نہیں آتے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر ان کو اچھائی ملے، مال ملے، اولاد ملے، تو اطمأن بِهِ، تو اسلام میں دل لگ جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر مصیبت پہنچے تو انقلب علی وجهہ، تو پھر پلٹ جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب لوگ شروع میں اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بچی پیدا ہوتی تو پھر کہتے ہیں نقصان ہے، یہ اسلام اچھا نہیں ہے۔ اس طرح گھوڑوں میں جب مذکر مادہ پیدا ہوتا تھا تو پھر اسلام میں خوش ہوتے تھے، اور جب مادہ پیدا ہوتا گھوڑا بچہ تو پھر خوش ہوتا ہے، اور جب نر پیدا ہوتا تھا تو یعنی مؤنث تو پھر پریشان ہو جاتے تھے۔ اس تمثیل کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ کی جو عبارت ہے، اس جملے میں یہ تخفیف دنیاوی ہے اور اس میں زجر ہے، تو یہ کلمہ لو جو ہے یہ شرط کے لیے ہے۔ اس کے بعد اگر دو جملے آئیں تو یہ لو شرطیہ ہوگا، پہلا جزا اور دوسرا شرط، اور اس کے اندر لو شرطیہ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں شرط اور جزا کے انتفاع کے لیے آتا ہے، یعنی شرط کا انتفاع مستلزم جزا کو یا جزا کا انتفاع مستلزم شرط کو، دونوں صورتیں درست ہے، لیکن حاصل یہ ہوگا کہ دونوں منتفی ہے۔ اور جب لو کے بعد ایک جملہ آئے تو پھر لو تمنیہ ہوتا ہے، تمنا کا معنی دیتا ہے، اور کبھی کبھی لو مصدریہ ہوتا ہے جو بعد میں جملے کو بتاویل مصدر کر دیتا ہے۔ ولو شاء اللہ، یہ شاء کا لفظ جو ہے یہ مشیت سے مشتق ہے، بمعنی ارادہ کے ہے، تو مشیت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ارادہ کے معنی میں ہے، اور کبھی کبھی مشیت بمعنی رضا کے آتا ہے، اور یہ صفت بندہ بھی استعمال ہے، لیکن اللہ کی بندے کی جو مشیت ہے، ارادہ، وہ اللہ کے ارادے کے تابع، وما یشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اور شاء کا مفعول محذوف ہے، جس پر بعد والا جملہ دلالت کرتا ہے، وہ اذہاب سمعہم و بصرہم۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو اذہاب سمعہم و بصرہم، ان کے آنکھوں اور ان کے کانوں کو لے جانا تو اللہ لے جا سکتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ رات جو گرج ہے اس کو تیز کر دے اور وہ صاعقہ کی شکل اختیار کر لے تو ان کی آنکھوں کو بالکل بہرا کر دے گی، اور اسی طرح برق کو تیز کر دے تو وہ برق جو بجلی ہے وہ اتنی تیز ہو جائے تو ان کی نظر ختم ہو جائے گی۔ یا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن سے روحانی فائدہ حاصل نہیں کیا اور وہ بالکل قرآن سے دور رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے ان کانوں سے اور آنکھوں سے دنیاوی مفاد تو حاصل کرتے، دنیا کی چیزیں لیتے ہیں، اگر تم میرے قرآن کی طرف توجہ نہ کرتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں تمہاری آنکھوں کو اور تمہارے کانوں کو بالکل ختم کر دوں، کان بہرے ہو جائیں اور آنکھ نابینا کر دوں، تو دنیاوی فائدے بھی حاصل نہ کر سکو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت کا اس کو کہتے ہیں فواصل الآیت، جو جملے کا آیت کا جو آخر ہے، اور اس کا ماقبل آیت کے ساتھ مناسبت بھی ہے۔ وہ مناسبت یہ ہے کہ جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہاری آنکھوں کو اور تمہارے کانوں کو ختم کر سکتا ہے، تو پہلے شرط الجزام میں تلازم پایا جاتا ہے کہ اگر اللہ کا ارادہ ہو جائے تو لذهب بسمعہم وابصارہم، اس کی دلیل ہے کہ ہاں اللہ ارادہ کرے تو آنکھ اور کانوں کو ختم کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس پر بھی قادر ہے کہ تمہارے سمع اور تمہارے بصر کو ختم کرنے پر۔
شیء کا لفظ جو ہے یہ مبنی للفاعل بھی ہوتا ہے بمعنی شائن کے، اس کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی ہے، جیسے سورہ انعام کے اندر قل ای شیء اکبر شہادہ، لیکن اس کے علاوہ عام استعمال اس کا نہیں ہے شیء کا اطلاق ذات باری تعالیٰ کے اوپر۔ اور شیء بمعنی مراد یعنی مشیق کیا ہے، تو یہاں یہی معنی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء معنی علی کل مراد، اللہ اپنی ہر مراد پر قدیر قادر ہے۔ لفظ قدیر جو ہے یہ قدر سے ماخوذ ہے، اور قادر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے مقتدر اور قادرون، اور یہ قدر یہ کبھی کبھی تقدیر الہی کے معنی میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تقدیر بھیجتا ہے اس کو قدر کہتے ہیں، اور کبھی بمعنی تقدیر انسانی منصوبہ بندی کو بھی لفظ قدر استعمال ہوتا ہے، اور یہ کبھی تعظیم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے وما قدر اللہ معنی اللہ کی تعظیم انہوں نے نہیں کی، اور کبھی کبھی یہ تنگسی کے معنی میں تنگ کرنے کے معنی ضیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ یبسط الرزق یقدر ویبسط، کہ اللہ روزی کو فراخ بھی کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ مطلب یہ ہوگا کہ تمکن ہے اعلیٰ ایجاد شیء، کسی چیز کے ایجاد کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو تمکن ہے قدرت ہے اس کو قدرت کہتے ہیں، یا صفت اللہ تعالیٰ کی یہ مطلب ہے، اور یہ صفت جو تقاضا کرتی ہے تمکن شے کسی چیز کے موجود کرنے کو، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔